جب سر امام کا آراز تھا بازار شام کا، مجمع تھا راستے میں ہر ایک خاص و عام کا، تھا سر برہنہ عطرت خیر الانام کا، قیدی تھے سب اٹے ہوئے گرد و غبار میں، اور تھا دہک رہا تنے عابد بخار میں، تھا سب سے آگے آگے وہی زار ناتواں، توقع گراں گلے میں تھا پاؤں میں بیڑیاں، کھینچ سکتی تھی نہ ہاتھ سے اونٹوں کی ریس ماں، توقع ایزا رگوں کو دیتی تھی زنجیر کی ٹکا، خوں ہو گیا تھا خشک یہ امت کا جو تھا، گویا کہ سارے تن میں تشویش کا تو تھا، سر رنگ دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے بے حیا، کہتا تھا کوئی ہے یہی کنبہ رسول کا، دیکھو اسیر یہ خلف ابن مرتضیٰ، دیکھو ہے ایک رات کی بیوہ کا سر کھلا، کنگنا بھی ہے بندھا ہوا دستے ہنائی میں، لفظ بستہ رسن بھی ہے اس نازک کلائی میں، جس نیزے پر دھرا تھا سر ابن مرتضیٰ، ناگاہ چلتے چلتے وہ رستے میں رک گیا، ہر چند زور کرتا تھا خوری وہ بے حیا، پر ہوتی تھی نہ جگہ سے نہ جنبش اسے ذرا، بازو تھکے تھے یہ زور گھٹا اہل شام کا، لیکن نہ اس جگہ سے بڑھا سر امام کا، تب لے کے تعزیہ نہ بڑھا شمر بد یقین، آیا جناب سید سجاد کے قریب، بدعت وکی کے رہ گئی تھرا کے سب زمین، سرب نہ پیٹنے لگی تب زینب حزین، جب خون تازیانے میں دیکھا بھرا ہوا، کورام اہل بیت نبی میں بپا ہوا، اس ظلم پر تھا دیکھنے والوں کا بھی عجب، نیزے پر رو رہا تھا سر شاہ تشن لب، آ کر قرین نیزہ یہ سجاد بولے تب، کیوں میرے بابا آگے نہ بڑھنے کا کیا سبب، بے کس کو تعزیہ نے یہ ادا لگاتے ہیں، اب مجھ سے تعزیہ نے نہیں کھائے جاتے ہیں، اعجاز سے حسین نے اس دم یہ دی سزا، اس طرح سے میری پیاری سکینہ ہے گر پڑی، دیکھے کوئی کہاں ہے وہ آغوش کی پلی، بیٹھا لاؤ جو روک کر راستے میں تم اونٹ پر ابھی، اس واقعے سے رانو کے دل کو دل کو ہلا دیا، اس طرح سے خود کو بنت علی نے گرا دیا، زینب نے اس گھڑی جو نظر کی ادھر ادھر، دیکھا کہ ایک معظمہ بیٹھی ہے خاک پر، کالا لباس جسم میں پہنے ہیں سر بسر، زانو بنت شاہ کے رکھے ہوئے ہیں سر، آنسو رواں ہیں آنکھوں سے اور لب پہ آہ ہے، اس نیلگوں رضا میں ہر دم نگاہ ہے، فرمایا اس معظمہ نے تب یہ بشور و شین پہچانا تو نے مجھ کو، نہ ہے میری نور عین، میں ہوں وہ جس کے بعد فنا بھی ملا نہ چین، زانو پر میرے کاٹا گیا ہے سر حسین، زہرا ہے میرا نام فلک کی ستائی ہوں، زہرا ہے میرا نام فلک کی ستائی ہوں، میدان کربلا سے تیرے ساتھ آئی ہوں، میدان کربلا سے تیرے ساتھ آئی ہوں، التماس دعا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق أبو عبد الله: لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور فما يقصد فيها إلا أولياءنا ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، یوں تو ہم سب کی نگاہ میں زندگی کی بہت اہمیت ہے، لیکن زندگی کی اہمیت کے ساتھ ساتھ طرز زندگی کی بھی بڑی اہمیت ہے. ایک جینا ہے اور ایک جینے کا سلیقہ ہے، ایک لائف ہے، ایک لائف اسٹائل ہے. جتنا لائف پر خرچ کیا جاتا ہے اس سے کم لائف اسٹائل پر خرچ نہیں کیا جاتا. لائف اسٹائل کو مینٹین رکھنا بہت بڑا ایشو ہے. اس وقت دنیا میں اربوں انسان زندگی بسر کرتے ہیں، مگر سب کے جینے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے. الگ الگ نام ہیں. یہ جو ہے اسلامی طرز زندگی، ویسٹرن لائف اسٹائل، یورپین لائف اسٹائل، نیو یارک لائف اسٹائل. ہر انسان کا اپنا ایک لائف اسٹائل ہے، اپنا ایک طرز زندگی ہے، اپنا ایک جینے کا انداز ہے. یہ لائف اسٹائل، یہ طرز زندگی کا فرق بلا وجہ نہیں ہے. کسی نے کوئی طرز زندگی اپنایا ہے، کسی کا کوئی اور لائف اسٹائل ہے. ہر لائف اسٹائل اور طرز زندگی کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی کار فرما ہوتی ہے، ایک نظریہ حیات ہے، ایک تصور کائنات ہے. زندگی کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ جیسا نظریہ ہوگا زندگی کے بارے میں ویسے ہی لائف اسٹائل ہوگا. کسی کے نظریہ حیات کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے طرز زندگی کو دیکھ لیجئے. اس کے زبانی دعووں پہ نہ جائیے، زبان سے تو کچھ بھی کہتا رہتا ہے. اس کے حقیقی نظریات کو اگر سمجھنا ہے، کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اچھا برا جو کچھ ہے، تکلیف آرام یہیں پر ہے. آپ حق و باطل کی پرواہ کیے بغیر زندگی بسر کریں یا حق و باطل کا لحاظ کر کے زندگی بسر کریں، مرنے کے بعد سب برابر ہے. کیونکہ مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. کچھ ہو تو پھر سوچا جائے گا سزا ملے گی کہ انعام ملے گا. کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے یہی زندگی ہے. ظاہر سی بات ہے جن کا نظریہ یہ ہے ان کا لائف اسٹائل کچھ اور ہوگا. کچھ وہ افراد ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو تمہیدی زندگی ہے، تیاری کی زندگی ہے.
عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی، اصلی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ موت فنا نہیں ہے، موت اصلی زندگی سے ملانے والے پل کا نام ہے۔ موت کا مطلب فائل کلوز نہیں ہو گئی ہے، معاملہ ختم نہیں ہو گیا، اب تو شروع ہوا ہے۔ ابھی تک کی تو جو زندگی تھی وہ تو تیاری کی زندگی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے انسان کا طرز زندگی، لائف اسٹائل الگ ہوگا۔ اگر آپ کو علوی طرز زندگی میں اور اموی طرز زندگی میں فرق نظر آتا ہے، وجہ یہ ہے کہ دونوں کے نظریے حیات میں فرق تھا۔ کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، زندگی بعد از موت کے بارے میں، جنت و جہنم کے عقیدے کے بارے میں، نظریے میں دونوں کے فرق تھا۔ اگر معاویہ کی زندگی میں اور ابوذر کی زندگی میں فرق نظر آتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کا تصور کائنات الگ تھا، آئیڈیولوجی میں فرق تھا ان کے۔ جو نظریہ ابوذر کا تھا وہ نظریہ معاویہ کا نہیں تھا، جو نظریہ معاویہ کا تھا وہ نظریہ ابوذر کا نہیں تھا۔ تو جیسا نظریہ ہوگا ویسا ہی لائف اسٹائل ہوگا، ویسا ہی طرز زندگی ہوگا۔ ناممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں کا لائف اسٹائل ایک جیسا ہو۔ دونوں کا طرز زندگی، اموی طرز زندگی اور علوی طرز زندگی دونوں ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ علوی طرز زندگی الگ ہے اور اموی طرز زندگی الگ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری گفتگو شیعوں کے درمیان ہو رہی ہے، دنیا جہان کی باتیں فی الحال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ شیعوں کے درمیان۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہمیں شیعہ گھر میں پیدا کر دیا۔ اب اس سے تو نہیں کہوں گا نا، ہمیں شیعہ گھر میں پیدا کر دیا ہے، کیونکہ شیعہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ عظیم، علیکم السلام، وہ عظیم نعمت ہے تشیع، کہ اگر انسان کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے تو دنیا کی ساری چیزیں اگر چھن بھی جائیں اس سے، پھر بھی وہ غربت کا احساس نہیں کرے گا، اگر یہ نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ شیعت وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تشیع ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، نعرہ نہیں لگا رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ کیا مطلب کامیاب ہے؟ کیا مطلب کامیاب ہے؟ یعنی وہاں ڈھیر سا پیسہ مل جائے گا؟ اس کامیابی کا مطلب کیا؟ کوئی عہدہ ملے گا، کوئی منصب ملے گا، کوئی کرسی ملے گی؟ کیا مطلب کامیابی سے؟ آخرت میں قیامت کے دن دو ہی چیزیں ہیں جو ملیں گی، ایک کا نام ہے جہنم اور ایک کا نام ہے بہشت، اور تو کوئی چیز نہیں نا ہے، یا بہشت ہے یا جہنم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم کا طلبگار نہیں ہے کوئی طلبگار؟ سروے کر لیجئے، پوچھ لیجئے بھائی تمہیں جہنم چاہیے کہ جنت؟ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، کیا چاہیے؟ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، صلوات پڑھیں محمد، جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے ہیں انہیں بھی کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ اب ہربلا سے پوچھئے کیا چاہیے تجھے، کیا جواب دے گا؟ جنت یا جہنم؟ جہنم اسے بھی نہیں چاہیے۔ شمر سے پوچھئے تجھے کیا، عمر سعد سے پوچھئے، جس وقت عمر سعد نے صبح عاشوراء امام حسین پر حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ پہلا آرڈر کیا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ جوانان بہشت کے سردار کا سر کاٹ رہے تھے جنت کی خاطر، تو جنت تو انہیں بھی چاہیے نا۔ ہے دو ہی چیز وہاں پر، یا جنت ہے یا جہنم۔ جہنم کسی کو نہیں چاہیے، سب جنت کے خواہش مند۔
تو جسے جنت مل جائے وہی تو کامیاب ہے نا. ظاہر سے بس جہنم میں جانے کا مطلب تو کامیابی نہیں نہ ہوگا. پیغمبر فرماتے یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیا جائے کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. اچھا دوسری حدیث میں پیغمبر نے واضح بھی کر دیا یا علی انت وشیتک فی الجنہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں ہیں. تو انسان کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ جنت میں جانا. سب سے بڑی آرزو جنت. اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی اربوں کا محل چھوڑ دو تمہیں جنت ملے گی، دل تو یہی چاہتا ہے کہ نہیں چھوڑتا نہیں ہے، بات الگ ہے. ابھی عرض کروں گا کہ جب ٹکراؤ ہونے لگتا ہے تو کس چیز کو انسان مقدم رکھتا ہے، کس سے مؤخر رکھتا ہے. تو ہر انسان کی آخری منتہا آرزو کیا ہے؟ جنت میں جانا. اور جنت کس کے لیے ہے؟ یا علی انت وشیتک هم الفائزون، تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب بھی نہیں، شیعہ بھی کامیاب نہیں ہیں، شیعہ ہی کامیاب ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو نجات کی ضمانت، جنت میں جانے کی ضمانت کیا ہے؟ شیعہ ہونا. تو بہت بڑا مقام ہے نا. جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم شیعہ ہیں. ایک بات یاد رکھیے، مال جتنا قیمتی ہوتا ہے خطرہ بھی اسے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. خطرہ 10 روپے کا نوٹ اگر آپ کے جیب میں رکھا ہے، آپ آرام سے بس میں، ٹرین میں، ہر جگہ سفر کر رہے ہیں، دائیں بائیں کبھی دیکھتے ہیں کوئی چور تو نہیں ہے، کوئی جیب کچرا تو نہیں ہے. اچھا اور اگر آپ کے جیب میں 1 لاکھ روپے کا نوٹ، 1 لاکھ روپے کا چیک، 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، اب اس کو یوں سینے سے پکڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی کو چور سمجھ رہے ہیں، دائیں بائیں کہ یہ تو نہیں آ گیا. کیا بات کیا ہے بھائی؟ 10 روپے میں تو آپ نے نہیں کیا تھا. 10 روپے کی قیمت اور ہے، لاکھ روپے کی قیمت اور ہے. جتنا مال قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی اس پر ڈاکہ پڑنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. 10 روپے کا نوٹ کوئی نہیں آئے گا آپ سے لینے کے لیے، لیکن لاکھ روپے لوٹنے والے بہت سارے مل جائیں گے. دوسری بات یہ کہ انسان جتنی اونچائی پر ہوتا ہے اتنا ہی گرنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جتنی بلندی پر انسان ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے. 2-4 فٹ کی دیوار سے اگر گر گئے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی بہت یہ جو ہے خراش وراش آ جائے گی. اور اگر کہیں 20 منزلہ عمارت سے گرے تو مقام جتنا بلند ہوتا ہے خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. شیعت کا مقام کتنا بلند ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. اب چونکہ شیعت کا مقام زیادہ بلند ہے تو شیعوں کو خطرہ بھی زیادہ ہے. شیعوں کو خطرہ بھی زیادہ ہے. اس انمول مال، علیکم السلام، اس انمول مال پر ڈاکو کے حملے کا خطرہ زیادہ ہے. ہے کوئی ڈاکو ایسا جس پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی ڈاکو ہے جو اس پر حملہ کرنا چاہتا؟ ہاں ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. کو شک تو نہیں نہ ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ہم سب سے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ. اگر بعض لوگ کہتے نہیں سب سے دوستی کرنا چاہیے. بعضوں کا نظریہ ہے کہ انسان کو صلح کل ہونا چاہیے. ایک دشمنی، لڑائی اڑائی اچھی چیز تھوڑی ہوتی ہے. قرآن اس کا قائل نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، چونکہ یہ وہ دشمن ہے جس نے دشمنی کی قسم کھائی ہے. آخر دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک وہ دشمن ہے کہ اگر ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے تو وہ دوست ہو جائیں گے، تو یقیناً ان کے ساتھ دشمنی کے بجائے ہمیں دوستی کا پیغام دینا چاہیے. تحفے بھیجیں ان کے ساتھ، اچھے سے ان سے بات چیت کریں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، تو ایک دن وہ تبدیل ہو جائیں گے. جیسا وہ واقعہ ہے نا کہ شامی جب آیا تھا جو ہے مدینے میں،
جیسے ہی پتہ چلا کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام یہی ہیں، دشنام دینے لگا، گالیاں بکنے لگا کہ شام سے بھرا ہوا آیا تھا، شام سے۔ آخر یہ جو ہے پروپیگنڈوں کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے، آج کل آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں۔ آج میڈیا نے نفرت کتنی گھول دی ہے، شامی جو ہے میڈیا اس نے زہر بھر دیا تھا، امام حسن کو بدترین مخلوق بنا کر کے پیش کر دیا تھا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ جان رہا کہ مدینہ ہے، جان ہماری خطرے میں پڑ سکتی ہے، مگر اتنی نفرت بھری ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ شام کا آنے، اس کو مدینہ کے بارے میں پتہ ہے نا کہ امام حسن کا خاندان پورا یہاں رہتا ہے، بھائی یہ شام تھوڑی ہے۔ باوجود ہے کہ اسے خطرہ تھا، اس کے باوجود اتنی نفرت بھر دی گئی تھی کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر کے اس نے امام حسن کو جو ہے برا بھلا کہنے سے گریز نہیں کیا۔ جب وہ اپنا دل کی بھڑاس نکال چکا تھا، امام حسن پوچھتے بھائی پردیسی لگتے ہو، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ ظاہر سی بات ہے مسافر ہو، ہوٹل موٹل تو زمانے میں نہیں تھا نا کہ وہاں جا کے ٹھہر جائے گا، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ زیادہ راہ ہے یا نہیں، واپس بھی وطن جانا ہے، زیادہ راہ ہے یا؟ وہ بیچارہ پریشان ہے، کیا ہو رہا ہے یہ کیا؟ اب جو اس نے یہ منظر دیکھا تو امام کے قدموں پہ گر گیا کہ آج تک میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، آج سے آپ کا سب سے بڑا دوست بن گیا۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنا منصب کسے عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ ایک یہ والا دشمن ہے، دشمن سارے برابر نہیں ہوتے، ایک یہ دشمن ہے کہ جو لا علمی کی بنا پر، بے خبری کی بنا پر نہیں جانتا ہے، واقفیت نہیں ہے، اسے برین واش کیا گیا ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو یہ سے اپنی غفلت سے چھٹکارا مل جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم برائی کے جواب اچھائی سے دو گے، دشمنوں کے ساتھ اچھا نیکی سے پیش آؤ گے، تو جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ مگر بعض وہ ہیں جو قسم کھائے ہیں دشمنی کی، وہ بہکائے ہوئے نہیں ہیں، ان کا برین واش نہیں کیے گئے، ان کی طبیعت ہی خبیث ہے۔ جسے ابلیس سے قسم کھائی ہے نا، اللہ سے قسم کھایا ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا۔ تو دشمنی کی قسم کھا کر کے آیا، جو دشمنی کی قسم کھا کر کے آیا ہے اس کے آگے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا، یاد رکھیے گا۔ بات سے بات نکلتی جاتی ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے حق من اساءک ان تعفو عنہ، بڑی عجیب حدیث ہے، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کا حق یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ احسان نہیں ہے آپ کا، اس کا حق ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ مزدور نے آپ کے گھر میں 8 گھنٹہ کام کیا، اس کا حق ہے 400 500 300 جو بھی مزدوری یہاں چلتی ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اگر آپ دے دیں گے تو یہ احسان کریں گے اس کے اوپر، نہ دیں گے تو گنہگار ہوں گے، وہ حق ہے اس کا۔ امام فرماتے جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ عجیب ہے، سب کو معاف کر دیں، امریکہ کو معاف کر دیں، اسرائیل کو معاف، امریکہ مرد آباد کیوں کہتے ہیں؟ اسرائیل مرد آباد کیوں کہتے ہیں؟ معاف کر دیں نا، وہ جو ہے بچوں کے اوپر بم گراتے رہے، ہم معاف کرتے رہے۔ امام فرما رہے ہیں نہیں، اس کے بعد کا بھی ایک جملہ ہے، بات کو ہمیشہ پوری سننا چاہیے۔ فرماتے حق من اساءک ان تعفو عنہ، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، برائی کی ہے، ظلم تم پر کیا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَغُرُّ فَانْتَصِرْ، مگر دیکھو دشمن اور دشمن میں فرق ہے، ظالم اور ظالم میں فرق ہے، برائی کرنے والے میں فرق ہے۔ ایک وہ ہے کہ اگر اسے معاف کر دو گے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، وہ دیکھے گا ہم نے انہیں گالی دیا تھا، یہ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں،
ہم نے ان کو تھپڑ مارا تھا، یہ ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم بیمار ہوئے ہمیں اسپتال پہنچا دیا، شرمندہ ہو کر کے آپ سے اس کا سلوک جو ہے بدل جائے گا۔ وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ، لیکن اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارا معاف کر دینا اسے اور جری بنا دے گا، ہم تو شرافت میں معاف کر رہے ہیں، وہ اسے ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے، اپنی طاقت سمجھ رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں، ڈر گیا مجھ سے۔ اگر یہ کوئی کہیں ہو گیا پھر تو اس کا ظلم ختم ہونے کے بجائے اور بڑھے گا نا۔ آج ہمیں تھپڑ مارا ہے، کل ان کو گولی مارے گا، کل ان کو جو ہے چاقو مارے گا، یہی ہوتا رہے گا، ظلم بڑھتا رہے گا۔ امام فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو یہ معاف مت کرنا، فانتصر، بدلہ لینا، سزا دینا ضروری ہے ایسے انسان کو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو دشمن و دشمن برابر نہیں ہے۔ ایک مومن یہ جو ہے بصیرت بھی رکھتا ہے اور جو ہے بصارت بھی رکھتا ہے۔ بصارت چاہے نہ ہو مگر بصیرت ضرور ہونا چاہیے۔ بصیرت یعنی حالات کو سمجھے، تجزیہ کر سکے حالات کا، بے وقوف نہیں ہوتا۔ المومن و کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، پہچانے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ ایک ہمارا بھائی ہے، کسی بات پہ رنجش ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، بہک گیا ہے، وہاں پہ معاف کیجیے۔ اور ایک نہیں دوسرا، ہمارے معاملہ الٹا ہو گیا، اپنوں کو نہیں معاف کرتے، غیروں کو معاف کرتے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس دشمن کو جو کسی غلط فہمی کی بنا پر ہمارا دشمن ہو گیا ہے، اس کے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے پکے دشمن ہیں، جو ہمارے کٹر دشمن ہیں، جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے، ان کے آگے تو بالکل سر جھکا ہے ہمارا۔ قرآن کہتا ہے یہ دشمن ہے شیطان، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی بناؤ، اسے دوست بنا کے کبھی نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں۔ کیونکہ معلوم اسی کے بعد قرآن عجیب جملہ کہتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے چیلوں کو جہنم میں ڈال دے۔ چیلوں کو کچھ دیتا نہیں ہے کہ چیلے بن جائیں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے ہمنوا ہو جائیں گے تو کچھ مل جائے گا، نہیں نہیں نہیں، وہ تمہیں چیلا بناتا ہی اسی لیے ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، منافقین کی تشبیہ دی ہے قرآن مجید نے۔ قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کی مثال جو ہے کمثل شیطان، منافقین کی مثال شیطان جیسی ہے۔ کس معاملے میں؟ اذ قال الانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کافر ہو جاؤ۔ کیا رکھا ہے اسلام میں، کیا رکھا ہے دین میں؟ خام خواہ قرآن لیے گھوم رہے ہو، خام خواہ حرام حلال کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، چھوڑو ان چیزوں کو، اس میں رکھا کیا ہوا ہے؟ لائف کو انجوائے کرو، مزے کرو اس دنیا میں، 4 دن کی زندگی ہے، کہاں ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ فلاں جاب کرے یا نہ کرے، نہیں نہیں وہاں کے اوپر تو شراب کا مسئلہ ہے تو نہیں کر سکتے ہیں، بینک میں جائیں کہ نہ جائیں، نہیں وہاں تو سود کا مسئلہ ہے۔ یار تو کیا مطلب ہے؟ روکھی روٹی کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں، چھوڑو ان باتوں کو۔ دعوت دیتا ہے نا شیطان، اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کافر ہو جاؤ۔ فلما کفر، اور جب انسان شیطان کی بات مان کر کے کفر اختیار کر لیتا ہے، اب کیا کہتا ہے؟ بائی بائی۔ قال انی بریء منک، جب شیطان کی بات کو انسان، قرآن کی آیت ہے، شیطان کی بات کو انسان مان لیتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ طبرسی اپنی تفسیر یہ جو ہے مجموع البیان میں ایک واقعہ لکھتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بڑے زاہد و عابد شخص تھے جن کا نام تھا برسیسا، بہت متقی پرہیزگار۔ کسی کو بھی اپنے تقوی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہاں یاد رکھیے،
دعا کرنی چاہیے کہ باقی رہے. آخر مال حاصل کر لینا ایک چیز ہے، اسے باقی رکھنا دوسری چیز ہے. آج 1 کروڑ روپے آیا، رات میں ڈاکو آ کے لے کے چلا گیا. نہ ملتا تو زیادہ بہتر تھا. جب نہیں ملا تھا تو اتنا صدمہ نہیں تھا، ملنے کے بعد چھن جائے. تقوی آ گیا، ضروری نہیں کہ باقی بھی رہے. ہاں آج شیعہ ہیں، یقین نہیں کہ کل بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. آج علی کے چاہنے والے ہیں، کل علی کا انکار تو نہیں کر دیں گے. بچانا بہت اہم ہے. عابد و زاہد ہے، اس کے تقوی کی شہرت ہے. اللہ نے اس کے اس تقوی اور زہد کی بنا پر اسے یہ صلاحیت دے دی تھی کہ لا علاج مریضوں کا علاج کر لیتا تھا. یعنی وہی کیفیت جو جناب عیسیٰ کے پاس تھی، جو معجزہ جناب عیسیٰ کے پاس تھا، اللہ نے برسیسا کو دے دی. خصوصاً جنون اور پاگل پن کا بڑا اچھا علاج کر لیتا تھا. شہرت ہے، ظاہر سی بات ہے. کوئی بھی حافظ حکیم طبیب ڈاکٹر ہو جائے، شہرت تو ہو ہی جائے گی. تمام شہرت ہو گئی، برسیسا کی شہرت ہو گئی، بڑا اچھا علاج کرتا ہے، بڑا اچھا علاج کرتا ہے، بڑا اچھا علاج کرتا ہے. ایک رئیس زادی پاگل ہو گئی تھی، پاگل ہو گئی تھی. اس کے بھائی لے کر کے آئے برسیسا کے پاس علاج کے لیے. اتفاقاً بڑی حسین و جمیل عورت تھی، خوبصورت، بہت خوبصورت عورت تھی. اسلام اگر حجاب کا حکم دیتا ہے بلا وجہ نہیں دیتا ہے. بہت سے نہیں، ہم پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہم پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ایسی چیزوں کا. ایسے افراد یا جھوٹ بول رہے ہیں یا بیمار ہیں، یا بیمار ہیں. بڑی حسین و جمیل عورت تھی. آئی برسیسا کی نگاہ پڑی. خوب اسلام میں کہ پہلی نگاہ اتفاق سے پڑ گئی تو حرج نہیں، مگر اس کے بعد نگاہ دوم حرام ہے. النظرۃ سہم من سہام ابلیس. نامحرم کے چہرے پر نگاہ کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس کا ایک اسلحہ ہے جس سے وہ شکار کرتا. دیکھیے کیسے شکار کیا اس نے. برسیسا کی نگاہ پڑی، اور جو نگاہ پڑی تو نگاہ جم گئی، اور بھائی چھوڑ کے چلے گئے علاج کے لیے، اور وہ حرکت کر بیٹھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بھائی آئیں گے، یہ بہن سارا واقعہ بیان کرے گی تو ہماری تو جان بھی خطرے میں، اور بدنامی الگ ہوگی. جو شہرت ہے متقی پرہیزگار. اب آپ سوچئے کہ ایک محلے میں کوئی عالم دین ہو جس کے زہد و تقوی کے سب قسم کھاتے ہوں، اور اچانک کچھ اور، تو کیا ہوگا پھر؟ جتنے لوگ ہاتھ چومنے والے تھے اتنے ہی لوگوں کے ہاتھ میں جوتے نظر آئیں گے، نہیں آئیں گے؟ نظر آئیں گے. اب یہ پریشان ہوئے کہ عزت و آبرو بھی گئی. انہوں نے اس کا قتل کر دیا. مولا فرماتے گناہ انڈے بچے دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں گناہ یا گناہ ہوتا ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، چین ہے پورا. گناہوں کی پوری ایک چین ہوتی ہے. اس کو چھپانے کے لیے اس نے اس کا قتل کر دیا. قتل ہو گیا قتل، مگر قتل چھپ نہیں پایا. خبر مل گئی، بھائی اسے پکڑ کے لے گئے قاضی کے پاس، جج کے پاس. جج نے فیصلہ سنا دیا سولی پر لٹکانے کا. ایک تو یہ پھانسی ہوتی ہے کہ رسی پہ لٹکایا اور کھینچ دیا، سانس رک گئی، مر گئے. سولی یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک تختہ ہوتا تھا، یہ جو ہے سلیب کی شکل کا، اس میں ہاتھ پیر میں کیل ٹھوک دی جاتی تھی، اس پر یہ جو ہے وہ لٹکا دیتے تھے. بھوکا پیاسا 2 4 10 20 25 دن کے اندر خود بخود آدمی تڑپ تڑپ کے یہ جو ہے مر جاتا تھا. اسے سولی پہ لٹکا دیا گیا. پھانسی الگ ہے، سولی الگ ہے. سولی پہ لٹکا دیا گیا اسے. اب سولی پہ لٹکا ہوا ہے، چیخ چلا رہا ہے، درد ہے، پریشان ہو رہا ہے. اتنے میں شیطان آ گیا. شیطان نے آنے کے بعد کہا کہ بھائی ایک سچی بات سنو گے. سچی بات یہ کہ آج تم جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کا سبب میں ہوں. میں نے تمہیں گمراہ کیا، میں نے تمہیں بہکایا، تم نے اس کو دیکھا، وہ میرا تیر تھا. النظرۃ سہم من سہام ابلیس. آج تم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو یہ میرا کام ہے، میری وجہ سے آج تم سولی پہ لٹکے ہوئے ہو. اور ایک بات اور سنو، اس سے بچا بھی میں ہی سکتا ہوں تمہیں.
ہنسایا بھی میں نے ہے، بچاؤں گا بھی میں ہی. کہ تو بچاؤ نا بھائی، ہنسا تو چکے، اب دوسرا کام کرو. بچاؤ کا فری میں تھوڑی کریں گے، فری میں نہیں ہو سکتا. کیا چاہیے تمہیں؟ کہ تم نے اتنی مدت اللہ کی عبادت کی ہے، لاکھوں سجدے اسے کیے ہیں، ایک سجدہ مجھے کر دو. قیمت کیا ہے؟ بچنا چاہتے ہو نا، مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا. کہنے میاں اتارو تب تو سجدہ کریں گے، ابھی تو ہم سوریہ میں لٹکے ہوئے. کہنے نہیں، اشارے سے بھی چلے گا، اشارے سے بھی چلے گا. انہوں نے اشارے سے سجدہ کر دیا، یعنی اللہ کی بندگی کا جوا گردن سے اتار کے شیطان کی بندگی کا جوا گردن میں ڈال لیا. جب انہوں نے سجدہ کر لیا تو اس نے کہا انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تجھ جیسے کمینے سے بیزار ہوں. شیطان اپنے چیلوں کا بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. قرآن کہہ رہا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. تو یہ ہمارا دشمن ہے. کس کا دشمن ہے؟ کس کا دشمن ہے؟ سارے انسانوں کا نہیں. جو پہلے ہی سے بہکے ہوئے انہیں بہکا کے کیا کرے گا؟ یاد رکھیں ابلیس اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، انرجی وہیں صرف کرتا ہے جہاں ضرورت ہے. بس جو پہلے ہی سے بہکے ہوئے ہیں، جو موحد نہیں ہیں، ان کو بہکانے نہیں جاتا. جو رسول خدا کو نہیں مانتے انہیں بہکانے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو امیر المومنین کی ولایت کے قائل نہیں ہیں انہیں بہکا کے کیا کرے گا؟ وہ تو اپنے لیے جہنم کا انتظام پہلے ہی کر چکے ہیں. بہکانے کے بعد کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں تو لے جائے گا نا. وہ تو پہلے ہی اپنا انتظام کر چکے ہیں. بہکاتا انہیں ہے، وہاں اپنی انرجی صرف کرتا ہے. جو خدا کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، قیامت کے بھی قائل ہیں، امامت و ولایت کے بھی قائل ہیں، یعنی اس کا ٹارگٹ وہ ہیں جن کی نجات کی بشارت پیغمبر نے دیا ہے، جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. شیطان کا ٹارگٹ صرف اور صرف شیعہ ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے. امام اپنے خاص صحابی عبداللہ بن جندب کو خطاب کر کے کہ عبداللہ بن جندب کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. عبداللہ بن جندب دوسری صدی ہجری سے تعلق رکھنے والے ائمہ کے خاص صحابیوں میں سے ہیں. عبداللہ بن جندب وہ ہستی ہے جس نے 3 اماموں کی شاگردی اختیار کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی الرضا علیہ السلام. وہ عظیم ہستی ہے عبداللہ ابن جندب. کہ عبداللہ ابن جندب ایک دن امام سے آ کے پوچھتے ہیں مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کاش ہم لوگ بھی سوال کر لیا کریں کبھی کبھی. پوچھ لیں کہ امام حسین ہم سے راضی ہیں، امام زمانہ ہم سے راضی ہیں؟ اور اس جواب وہ بہت مشکل نہیں ہے، جواب بھی ہم خود ہی دے سکتے ہیں. اپنا جائزہ لینے کے بعد خود ہی جواب دے سکتا ہے. الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے سے، ہم سے زیادہ ہمیں کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. ہمارے ماں باپ بھی نہیں جانتے ہمیں. ہم سے زیادہ ہمیں فقط ہمارا اللہ جانتا ہے، اور ہم خود ہی جانتے ہیں. مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیونکہ ایک شیعہ کی سب سے بڑی دولت یہی کہ اس کا امام اس سے راضی ہو. اس سے بڑی کوئی دولت ایک شیعہ کے لیے تصور نہیں کی جا سکتی ہے. امام کہتے ہیں ہاں عبداللہ بن جندب میں بھی تم سے راضی ہوں، خدا بھی راضی ہے، پیغمبر بھی راضی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد. ان عبداللہ بن جندب کو خطاب کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا عبداللہ لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور. اے عبداللہ بن جندب یاد رکھو، کان کھول کے سن لو کہ شیطان نے اس
پرفریب دنیا میں جگہ جگہ اپنے جال بچھا رکھے ہیں. ہوشیار کر رہے ہیں امام ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں. لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور فما یقصد فیہا الا اولیاءنا. اے عبداللہ ابن جندب، شیطان نے یہ جال کس سے شکار کرنے کے لیے بچھایا ہے؟ امام فرما اس کا ٹارگٹ ہمارے مولائیوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے. ٹارگٹ یہ ہیں، چونکہ نجات انہی کے لیے ہے، نجات انہی کے لیے. اس کے بعد امام فرماتے مولائی کون ہے نا بھائی؟ شیعہ. پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن تم اور تمہارے شیعہ ہی کا. شیعہ کون ہے؟ یہ فقط یہ شین، یہ عین چھوٹی ہے، یہ حروف کا نام شیعہ ہے؟ یا شیعہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایمان اور عمل کے وسیع معارف کے سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس میں عقیدہ بھی ہے، جس میں عمل بھی ہے. شیعہ یعنی وہ جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے. شیعہ وہ جو 1,24,000 انبیاء کا قائل ہے. شیعہ وہ جو حضرت کی خاتمیت کا قائل ہے. شیعہ وہ جو قرآن و مکمل قرآن کا قائل ہے بغیر کسی تحریف کے. شیعہ وہ ہے، شیعہ وہ ہے جو 12 اماموں کی امامت و ولایت کا قائل ہے، دل میں محبت بھی رکھتا ہے، عمل میں اتباع بھی کرتا ہے، پیروی بھی کرتا ہے عمل میں. وہ شیعہ ہے نا. ورنہ شیعہ فقط نام نہیں ہے. اسی طریقے سے مولائیت آج کل بہت چلتا ہے نا، فلاں مولائی، فلاں غیر مولائی یا وہابی، جو بھی الفاظ ہے منہ میں جس کو جو چاہے کہہ دیا، کہنے میں کیا جاتا ہے. یقیناً ولایت اہل بیت اطہار کے بغیر نجات ناممکن ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جنت صرف اور صرف مولائیوں کے لیے ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہے کون مولائی؟ اسی جہاں پر فرماتے ہیں شیطان کا ٹارگٹ کون ہے؟ مولائی. فما یقصد فیہا الا اولیاءنا. یہ ہیں کون؟ کون ہیں جو ہمارے اولیاء ہیں؟ کون ہیں جو ہمارے مولائی ہیں؟ فرماتے ہیں لقد جلت الاخرۃ فی اعینہم حتی ما یریدون بہا بدلا. مولائی وہ ہیں جن کی نگاہ میں آخرت اتنی عظیم ہے، آخرت اتنی قیمتی ہے، کوئی چیز بھی اس کا بدلہ ان کی نگاہ میں نہیں بن سکتی ہے. ہر چیز کو ٹھکرا دیں گے، آخرت کو ٹھکرانے کو تیار نہیں ہوں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نہیں معلوم کتنی دیر تک آپ لوگ مجلس سنتے ہیں؟ نہیں ہے ماشاءاللہ. صرف نہیں، واقعہ میں ہم اتنے ہی سناتے جب تک سننے کو تیار ہو، زیادہ سنانے کا شوق نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں اکثر یہ ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے نا بہت ساری چیزوں کے درمیان. دنیا دار تزاحم بولتے، ٹکراؤ کی جگہ ہے. سو رہے ہیں، نیند اچھی آ رہی ہے، شاندار نیند آ رہی ہے. یہ جو ہے مچھر کاٹ رہا ہے اور گرمی بھی نہیں ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، بہترین نیند آ رہی ہے. نیند تو اچھی لگتی ہے، چین کی نیند، سکون کی نیند. کیا کہنا ہے صاحب، بہت اچھی چیز ہے. اتنے مؤذن صاحب اذان دینے لگے حی علی خیر العمل. کیا مطلب حی علی خیر العمل؟ یعنی اٹھو، یہی نا مطلب ہے. آؤ مسجد میں آؤ، نماز کے لیے آؤ. خصوصاً جو مسجد کے پڑوسی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کی پڑوسیوں کی نماز صرف مسجد ہی میں ہو سکتی ہے، مردوں کے لیے البتہ، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کو اللہ نے سہولت دی ہے کہ بیتھا مسجدھا، ان کا گھر ہی ان کے لیے مسجد ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. حی علی خیر العمل یعنی کیا مطلب؟ بستر چھوڑو. اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھ لیں اور سوتے بھی رہیں؟ دونوں کام چلے؟ ہو سکتا ہے. نماز بھی پڑھ لیں اور سوتے بھی رہیں، اٹھے نہیں، نیند میں خلل نہ پڑے اور نماز بھی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے. دو میں سے ایک کو قربان کرنا پڑے گا. چاہے نماز کو قربان کریں، چاہے نیند کو. بعض لوگ ہیں جو نیند کو قربان کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض نماز کو قربان کر کے نیند کو اپنا لیتے ہیں، ہے نا.
تو ایک چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے. عرض کیا کہ دنیا دار تزاحم ہے. اچھا چلیے صاحب نماز تو ہار گئی, نیند جیت گئی, سوتے رہے, اس کے بعد گھڑی میں بجنے لگا الارم, ابھی نیند نہیں پوری ہوئی ہے, الارم بج رکھا ہے, کیا الارم ہے, جاب پہ جانا ہے, کیا کریں گے؟ سوتے بھی رہے اور جاب بھی ہو جائے, دونوں ممکن ہے؟ نہیں, ایک کو قربان کرنا پڑے گا, یا جاب یا نیند. اب ہر جگہ تو نیند نہیں نہ جیت سکتی ہے, نماز سے جیت گئی تھی, جاب سے تو نہیں نہ جیتے گی. تو یہاں کے اوپر ہم نے نیند کو قربان کیا, جاب کو بچا لیا, وہاں نماز کو قربان کیا, نیند کو بچا لیا. قدم قدم پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا دار تزاحم, ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے, قربانی دینی ہی پڑتی ہے. اب قربان کسے کیا جاتا ہے؟ جس کی قیمت کم ہوتی ہے اسے قربان کیا جاتا ہے, جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے انسان بچا لیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لَقَدْ جَلَّتِ الْآخِرَةُ فِي أَعْيُنِهِمْ حَتَّى مَا يُرِيدُونَ بِهَا بَدَلًا. مولائیوں کی نگاہ میں آخرت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. وہ دنیا کے ہر چیز کو ٹھکرا دیں گے مگر آخرت کا دامن نہ چھوڑیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ٹکراؤ ٹکراؤ. یہ پوری کربلا کیا ہے؟ پوری کربلا کیا ہے؟ عمر سعد کیسے عمر سعد بن گیا؟ عمر سعد کی کربلا فقط رونے کے لیے تو نہیں نا, رونا تو آئے گا ہی. ظاہر سی بات ہے, انسان جس سے محبت کرتا ہے اس پر ہونے والے مظالم کو جب سنے گا تو آنکھوں میں سے آنسو تو آ ہی جائیں گے. روکنا بھی چاہے گا تو نہیں رک سکتا ہے. اگر عشق ہے, محبت ہے تو آنسو تو نکلیں گے ہی. مگر کربلا کی داستان صرف رونے کے لیے نہیں سنائی جاتی ہے. کربلا درس ہے, کربلا سبق ہے, کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کیا بچانا ہے, کیا قربان کرنا ہے. کیا بچانا ہے, کیا قربان کرنا ہے. ہمیں کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف عمر سعد ہے, ایک طرف اصحاب حسین ہے. کبھی کبھی ہم چلے آتے فلاں کا عقیدہ, نہیں, بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر سعد کا عقیدہ کیا تھا؟ یزید اچھا ہے اور حسین جو ہے یہ جو ہے والعیاذ باللہ برے ہیں, یہ اس کا عقیدہ تھا. یزید حق پر ہے اور حسین باطل پر, یہ اس کا عقیدہ تھا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. عمر سعد کا عقیدہ یہی تھا کہ حسین حق پر ہیں, یزید باطل پہ ہے. قتل حسین گناہ عظیم ہے. جس وقت ابن زیاد نے طلب کیا, بلایا ہے عمر سعد کو, کربلا جاؤ حسین کے مقابلے میں, کیا کہا تھا عمر سعد نے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, میں کربلا جاؤں گا, اتنا عظیم گناہ انجام دوں گا, قتل فرزند زہرا میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں گا؟ ہرگز نہیں. میں تو جا رہا ہوں رے. عمر سعد سے ابن زیاد نے کہا پہلے کربلا پھر رے. اگر کربلا نہیں تو رے بھی نہیں. اب رے کی حکومت ٹکرا رہی ہے نا, تزاحم, ٹکراؤ پھر ہو رہا ہے. اب تولنا ہے کس کی قیمت زیادہ ہے, کس کی قیمت کم ہے. یہیں پر عمر سعد کہتا ہے مجھے ایک رات کی مہلت دو سوچنے کی. بہت سوچ سمجھ کے پہلا قدم اٹھانا چاہیے. خدا نہ کرے کوئی پہلا قدم غلط اٹھا دے. سوچنا کیا ہے بھائی اس میں سوچنا کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ ابھی دن ہے کہ رات, تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو. سوچا وہاں جاتا ہے جہاں بات واضح نہ ہو, کلیئر نہ ہو. سوچنا کیا ہے اس میں؟ یہ جہاں غلط فیصلہ ہوتا ہے, پہلا قدم جب غلط اٹھایا شیطان وہیں سوار ہونے لگتا ہے. آیا گھر آیا. عمر سعد کا بیٹا کہتا ہے میرا بابا رات بھر صحن خانہ میں ٹہلتا رہا, زیر لب بڑبڑا رہا تھا. اترک الرے والرأی منیتی, میں کربلا نہ جاؤں, رے کی حکومت چھوڑ دوں؟ رے تو میرا خواب ہے. آخر بعض لوگوں کو خواب پورا کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. دس از مائی ڈریم, یہ تو میرا خواب ہے, مجھے اپنا خواب پورا کرنا ہے. وہ رے بچپن سے خواب دیکھ رہے تھے, ارے رے کی حکومت مل جائے گی, 7 پشتیں آرام سے کھائیں گی, عیش کریں گی 7 پشتیں. چونکہ رے مالدار ترین اسٹیٹ تھی اس زمانے کی,
یعنی ایران مالدار ترین اسٹیٹ تھی، وہاں کا گورنر بن جاؤں گا، وہ بھی گورنر اس زمانے کا، کون پوچھنے والا ہوتا تھا، مالک کل۔ اترک الرے والرے منیتی، میں رے کو چھوڑ دوں، رے تو میرا خواب ہے۔ ام ارجع بقتل الحسین مذموما، رے کو چھوڑ دوں یعنی رے کو بچانے کے لیے کربلا جو، تو دیکھیے راستہ اور کچھ نہیں ہے، رے تبھی بچے گا جب کربلا جاؤں، کربلا جا کے قتل حسین میں ہاتھوں کو آلودہ کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں۔ تو عمر سعد کہہ تو رہا تھا حسین پہ حملہ کرو جنت کی بشارت، مگر جانتا تھا کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے قتل حسین، بہشت کا دروازہ نہیں ہے۔ خود کہہ رہا ہے ام ارجع بقتل الحسین مذموما، لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر کے آؤں، مگر ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے۔ اگر ولایت ہوتی، حسین کو اچھا سمجھنا اور ہے، حسین کو حق پہ سمجھنا اور ہے، ولایت حسین کا مالک ہونا اور ہے۔ اگر ولایت کا مالک ہوتا تو رے کی حکومت کو ٹھکرا دیتا، مگر قتل حسین میں ہاتھوں کو آلودہ نہ کرتا۔ وہی کام جو حر نے کیا، جو کام حر نے کیا۔ دیر سے ولایت سمجھ میں آئی، لیکن سمجھ میں آنے کے بعد ان کو تو ملنے والی تھی نا رے کی حکومت، وہ تو سردار تھا آلریڈی، سرداری کو ٹھکرا دیا۔ تو مولائی ختم کرو اپنی مجلس کو، مولائی وہی ہیں۔ اگر پرکھنا ہے اپنے کو کہ ہم مولائی ہیں یا نہیں، مولائی نہ کوئی دھاگا باندھنے سے ہوگا، مولائی نہ کوئی جو ہے نعرہ لگانے سے ہوگا۔ مولائیت کی اصلی پہچان ہے کہ یہ دیکھیں جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے، اگر آخرت کو بچانے کے لیے دنیا کو قربان کر دیا تو مولائی ہیں، اور اگر دنیا بچانے کے لیے آخرت کو قربان کر دیا تو پتہ ہے کہ راستہ کسی اور کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، حسینی راستہ۔ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا، قیمت کیا دی؟ لقد جلت الآخرۃ فی اعینہم، بڑی عظیم عظیم ہستیاں قربان کی ہیں حسین نے کربلا میں، کس لیے؟ آخرت بچانے کے لیے۔ البتہ فقط اپنی آخرت نہیں، ہماری آپ کی آخرت۔ آج حسین کی قربانی نہ ہوتی تو ہم آخرت سے آشنا بھی نہ ہوتے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں حسین نے، معمولی قربانی نہیں دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو جتنی عظیم قربانی تھی اسے اتنی آسانی سے حسین نے پیش کر دیا۔ سب سے بڑی قربانی کربلا کی کون سی ہے؟ سب سے بڑی قربانی کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی تھی۔ کڑیل جوان بیٹے، اور سب سے آسانی سے حسین نے یہ قربانی پیش کی ہے۔ جتنی بھی قربانی، جب بھی کوئی مجاہد آتا تھا، کوئی شہید آتا تھا امام سے اجازت کے لیے، امام نے اس کو پہلے مرحلے میں اجازت نہیں دی ہے سوائے جناب علی اکبر کے۔ مقتل کا جملہ استاذنا، یعنی اجازت مانگی علی اکبر نے، فاذنا، حسین نے فوراً، فا جہاں لگتا ہے عربی زبان میں فوراً کا معنی آتا ہے، فاذنا۔ اور کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے، جو جملہ علی اکبر کے مقتل میں جاتے وقت حسین نے کہا ہے، کسی اور شہید کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ جب علی اکبر سوار ہو کر کے گھوڑے پہ جانا چاہتے، ایک دفعہ حسین دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام، خدایا گواہ رہنا، اب تیرے دین کی نصرت کے لیے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے صورت میں سیرت میں بڑا مشابہ تھا۔ جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ کتنی محبت ہے حسین کو علی اکبر سے، جسے اتنی آسانی سے اجازت دے دی تھی حسین نے۔ سننا چاہتے ہیں؟ علی اکبر کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کر دیا، علی اکبر مقتل کی طرف چلے۔ تھوڑی ہی دور علی اکبر گئے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز کان میں آئی۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے زمین کربلا پہ بیٹھا ہے۔
علی اکبر پلٹ کے آئے، بابا آپ تو رخصت کر چکے، آپ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ عجب جواب دیتے، حسین اے میرے لال، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تمہیں بابا کے دل کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا۔ اجرکم اللہ، اے بیٹا جاؤ، بس جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ حسین کا یہ چہیتا بیٹا جسے حسین دین خدا پہ قربانی کے لیے بھیج رہے آئے مقتل میں، آنے کے بعد شجاعت حیدری کے جوہر دکھائے ہیں، درجنوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ بہرحال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی تو ہے، دھوپ کی شدت بھی ہے، ہتھیاروں کا وزن بھی ہے۔ ایک دفعہ علی اکبر پلٹ کر کے باپ کے پاس آتے، پہلی جنگ ہے علی اکبر کی، بیٹا کامیاب ہو کر کے آیا ہے، پہلی جنگ میں بیٹا کامیاب ہو کر کے۔ عزیزو، ہمارا بیٹا جب کسی میدان سے، کسی معرکے سے، کسی کام میں کامیاب ہو کر کے آتا ہے، دل چاہتا ہے کیا بیٹا مانگے ہم اسے انعام میں دے دیں۔ حسین کا بیٹا پہلی جنگ میں کامیاب جنگ کر کے پلٹ کر کے آیا ہے، باپ سے اور کچھ نہیں مانگتا ہے، بس ایک جملہ کہتا ہے، بابا العطش العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے، بابا پیاس نے، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ حسین کا یہ لال حسین تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانگ رہا ہے، تھوڑا سا پانی مانگ رہا ہے۔ عزیزو، حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی کہ حسین اپنے بچے کی خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں، میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو، شاید تمہیں کچھ سکون ہو۔ مقتل کا جملہ ہے، علی اکبر نے جیسے ہی حسین کے دہن میں اپنی زبان ڈالی، فوراً زبان کو باہر نکالیا، اے بابا، ارے آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم اللہ، بس 2-3 جملے اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے، وہ مرحلہ بھی آیا جب علی اکبر چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھر چکے ہیں، کسی نے سینے پہ برچھی ماری ہے، اب علی اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہیں جا رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کے گردن میں اپنے باہیں ڈال دی، دشمن چاروں طرف سے اکٹھا ہوئے۔ مقتل کا جملہ ہے، کوئی ادھر سے تلوار مار رہا تھا، کوئی ادھر سے تلوار، فَقَطَعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک دفعہ علی اکبر کی آواز باپ کے کانوں میں آئی، آبتا علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ ارے علی اکبر کمر پکڑے ہوئے حسین چلے، علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال دنیا میری نگاہوں میں اندھیری ہو گئی۔ کسی طرح سے حسین لاشیں علی اکبر پہ پہنچے ہیں۔ جب علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، بس آخری جملہ، مجلس تمام۔ علی اکبر کے لاشے کو حسین اٹھانا چاہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے، جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ ہے، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے۔ ایک دفعہ خیمے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں مولائیوں میں پیدا کیا، شیعہ گھر میں ہمیں پیدا کیا۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم آبرو تشیع، آبرو مولائیت کی حفاظت کر سکیں۔ خدایا ہمیں شیطان سے مقابلے کی توفیق عنایت فرما، ہر مارکے میں اس شیطان کو ہم شکست دے سکیں۔ خدایا آخرت ہماری نگاہوں میں اتنی عظیم ہو کہ ہم کبھی بھی دنیا کو اس پر قربان نہ کر سکیں، دنیا کے لیے ہم آخرت کو قربان نہ کر سکیں۔ بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔
بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ درخواست ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید محمد عالم رضوی ابن سید زین العابدین رضوی، سید امیر احمد رضوی ابن سید مبین احمد رضوی کے لیے۔ اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد